اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز روحانیت و وظائف یوٹیوب چینل سے اپنے تمام سامعین کو خوش آمدید کہوں گا۔ میں ملک یاسین خان آپ سب کی خدمت میں ایک خاص عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق اللہ کو راضی کرنے سے ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ اللہ کو راضی کرنے کی بہت خواہشات رکھتے ہیں مگر وہ راضی نہیں کر پاتے۔ دن رات نمازیں، عبادتیں، قرآن پاک کی تلاوت، سجود، رکوع سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ان کو اپنے قریب پھر بھی محسوس نہیں ہو پاتا۔ بظاہر ان کا باطن بہت زیادہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، لیکن ان کو ظاہر میں کوئی بھی کامیابی کا راستہ چلتا ہوا یا ان کے لیے کامیابی آتی ہوئی یہ منظر ان کے سامنے نہیں آتا۔ تو اب ہم اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بیان کریں گے جن کو ہم عمل میں لے آئیں گے، جس کے بعد ہمارا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور فلاح مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح مل جائے گی۔ تو اب ہم 5 نکات کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ جو اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا ہے وہ ہے کسی کا حق نہ کھانا۔ جو انسان کسی کا حق نہیں کھاتا وہ یقین رکھ لے کہ اس کی دعا اس کے منہ سے نکلے گی اور تھوڑے ہی لمحے کے اندر پوری ہو جائے گی۔ دوسرا سٹیپ، جو انسان کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اس انسان کی دعا کسی بھی قیمت ناکام نہیں لوٹتی، فوراً ہی اس کو جو اس کی من تک مراد ہوگی اللہ پاک اس کو عطا کر دے گا۔ تیسرا سٹیپ، وہ انسان جو کسی بھوکے کو، کمزور کو، غریب کو برے وقت میں مدد فراہم کرتا ہے، اس کی بھلائی کے لیے کوئی اقدام اٹھا لیتا ہے تو وہ اللہ کو بہت محبوب ہو جاتا ہے اور اس کی بھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چوتھے سٹیپ پر بات کریں تو وہ انسان جو جہاد کی خواہش رکھتا ہے، جہاد چاہے وہ قلم سے کر رہا ہے، چاہے وہ نفس سے کر رہا ہے، چاہے وہ اولاد سے کر رہا ہے، چاہے وہ رزق سے کر رہا ہے، جس چیز سے بھی وہ جہاد کر رہا ہے، جہاد کرنے والے انسان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب اگر آخری 5ویں کی بات کی جائے تو وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو کائنات کے اندر برابر تصور کرتا ہے، سب کے دکھ میں، غم میں، تکلیفوں میں، سب کی کیفیات کو سمجھتا ہے، سب کی مشکلات کو سمجھتا ہے اور ہر جگہ پر انسان کے حوصلے کو، یقین کو مضبوط کرنے کا کام کرتا رہتا ہے تو اس کی بھی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اب یہ 5 میں نے سٹیپس بتائے جو کہ بہت سالڈ ہیں، پریکٹیکلی آپ کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ آپ اپنی عبادات و ریاضات کے اندر جب ان سٹیپس کا اضافہ کریں گے تو وہ عبادات و ریاضات جاندار بن جائیں گی اور جو آپ کی مراد ہوگی رب کریم آپ کو اس تک رسائی عطا کر دے گا، کیونکہ آپ کی کوئی بھی دعا قبول ہوگی تو کسی انسان کا آپ کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی بیس پر، تو جب لوگ آپ سے ملیں گے، آپ ان کے لیے کچھ اچھا سوچیں گے تو لوگ آپ کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں گے۔ جب وہ اپنی دعا کا آپ کو حصہ بنائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم اتنا وسیع ہوگا کہ آپ کا دل کھلتا جائے گا اور جتنا آپ کا دل پھیلتا جائے گا تو اتنا رحمتوں اور برکتوں کے آثار بڑھتے جائیں گے اور آپ کے اوپر اللہ اپنی رحمت اور اپنا کرم اس طریقے سے تمام کرے گا کہ آپ کو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ارد گرد دکھائی دے گی اور آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار بڑھتے جائیں گے جو کہ آپ کی دنیا آخرت کے لیے بھلائی اور برتری کا باعث بن جائیں گے۔
اب یہ بات ہم نے سٹیپس بتا دی ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمل ہم نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے کہ جو ہمیں ان سٹیپس کے اوپر قائم رکھ سکے اور ہم ان کو یوٹیلائز کریں اپنی لائف کے اندر، ان کو لے کر چلیں اور ہم اپنے مقاصد کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں اور بھلائی کا باعث بننے کا کام کر سکیں۔ تو آپ نے چلتے پھرتے یہ ذکر ہے جس کو پڑھنا ہے، وہ ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کلام چلتے پھرتے پڑھنا ہے، چاہے دن ہے چاہے رات ہے، جس ٹائم بھی آپ کے لیے ایزی ہے اس کلام کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہے۔ اور دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ کلام بہت زیادہ ٹھنڈک کا کام کرتا رہے گا، جتنا آپ اس کلام کے لیے ٹھنڈا انوائرمنٹ پیدا کریں گے، کسی فساد سے خود کو محفوظ رکھیں گے، کسی قسم کی برائی سے خرابی سے خود کو محفوظ رکھیں گے، اپنے آپ کو بہت زیادہ باپردہ باعزت باشعور رکھیں گے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے یہ کلام آپ کے لیے بہت وسیع ہوتا جائے گا۔ یہ کلام آپ کا کام از کام آپ نے 41 دن جاری رکھنا ہے اور ہر ہفتے بعد آپ نے ایک ختم قرآن پاک کا مسجد میں یا گھر میں لازمی کروانا ہے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ خیرات بنا کر تقسیم کرنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ یہ کلام آپ کے پڑھنے سے آپ کے اوپر بہت زیادہ اللہ پاک کی غائبانہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں، عبادات ہیں، حاجات ہیں، رب کریم اپنے حبیب کی محبت و چاہت کے صدقے عطا فرما دے گا، اور جو آپ کے اوپر ستم کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، آپ کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں، سب کے سب آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ماہ صیام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں۔